سجدوں میں دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے تین راز ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماصلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو دو رکوع کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت۔ کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا ہے۔ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا۔ سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں۔ بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں، ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں۔ بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو، اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت، اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال۔ سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ، اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے۔
اور اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے، پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے، گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں۔ ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے، بدن کی عافیت، آنکھوں کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، بہو آنی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا، یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے، عافیت عطا فرما۔ دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا، کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا۔ اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے اس دعا کی طاقت یہ ہے، ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی، یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے۔ کہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے، اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک، ساری حمد تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، اور ساری عزتیں تیرے لیے، سارے تخت تیرے لیے، سارے تاج تیرے لیے، ساری سربلندیاں تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے، مجھے عزتیں دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا، کیوں کہ میں محتاج نہیں ہوں۔ اللہ محتاج ہے، لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہوئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بہت زبردست بات ہے نا، 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے۔ کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے، مہرے، ڈسک، کمر، کالر، گردن، جسم، ہڈیاں گھس گئیں، اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے۔ جسم معذور ہو گیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے، اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی، لاجواب زندگی دوں گا۔ اس دعا کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اور جو ملتا ہے اس کی عظمت سے ملتا ہے، اس کی خوشامد سے ملتا ہے، اس کی منت سے ملتا ہے۔ میرے پاس ایک خط آیا چکوال سے، پھر میں نے اس کی تحقیق کی، وہاں چکوال میں آنا جانا ہوا، اب تو سفر کوشش کرتا ہوں، میں نے تو دعا شروع کی اللہ میرے عافیت کے ساتھ سفر ختم فرما، میں نہیں کر سکتا۔ ہوا یہ ایک ہیڈ ماسٹر تھے، ہندو ہیڈ ماسٹر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں، اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اسکول بچیوں کا تھا، ان کے زیر نگرانی بچیوں کا اسکول بھی تھا، بچوں کا بھی تھا، وہ دونوں کا ہیڈ ماسٹر تھے، اور وہاں خاتون نگران تھی، یعنی وہ خاتون ہیڈ ماسٹر تھی، یہ بڑے افسر تھے۔ ایک بچی دوسری بچی کے ساتھ بیٹھی، کچھ چیز اس کی گم ہو جاتی تھی، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، دیکھو میری قلم گم ہو گئی، دوات گم ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دیکھو میری دوات۔ اچھا سبق یاد نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے کہتی آج میرا سبق یاد نہیں، اعمال کر کے اس کی زبان پہ کلمہ تھا، ہندو بچی تھی وہ ساتھ بیٹھتی تھی،
اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. وہ بھی کہتی ہے جب میں یہ کلمہ پڑھتی ہوں مجھے سبق یاد ہو جاتا ہے, کلمہ پڑھتی ہوں میرا فلاں چیز گم شدہ وہ مل جاتی ہے, سب یہ پڑھتی ہوں یوں ہو جاتا ہے. یعنی ناممکن ممکن ہوتے ہیں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں. ایک تو بچی نے کہا کہ میرے پتا ماتا میرے ماں باپ تو کلمہ نہیں پڑھتے. اس نے کہا تم ہندو ہو, ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں, یہ کلمہ ہمارا ہے. کہا کہ اگر میں بڑی ہو گئی سکول سے, پھر ہم بڑے ہو گئے, تیری بھی شادی ہو جائے گی میری بھی ہو جائے گی, پھر یہ کلمہ. انہوں نے کہا میں پڑھتی رہوں گی تو نہیں پڑھ سکے. بچی رو پڑی. تو کہا میں ساری زندگی یہ کلمہ نہ چھوڑوں, تو مسلمان ہونا پڑے گا. تو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کچھ بھی نہیں, اس کلمے کو دن سے مان لو اور کہے میں مسلمان ہوں اور بس اس کو پڑھتی رہو. تو کہا ماں باپ کو جا جواب دوں؟ کہ ماں باپ کو نہ بتانا کہ میں مسلمان, ماں باپ کو نہ بتانا. یہ خط میرے پاس آیا کوئی آج سے 15-18 سال پہلے کم و بیش. پھر میں وہاں گیا تو میں نے اس کے احوال پوچھے تو مجھے انہوں نے احوال بتائے کہ یہ واقعہ سچ ہے اور بلکہ اس کی مزید تفصیلات تھی. دل کی دنیا کھل گئی. بچی کے منہ سے نا بے ساختہ گھر میں جب کوئی چیز گم ہو جاتی یا انہونی سی کیفیت ہوتی یا کوئی ایسی چیز ناممکن ہوتی تو بچی بے ساختہ منہ سے کلمہ کرتی. ماں کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو بیٹی مسلم کا کلمہ ہے, ان کا لفظ ہے, ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں, بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ بیٹی نے کچھ عرصہ یہ کہا کہ امی ساتھ میرے مسلمانوں کی فلاں فلاں کی بچی ہے, وہ پڑھتی ہے تو وہ ایسا کرتی ہے تو میرے منہ میں پختہ ہو گیا ہے, ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں. لیکن کچھ عرصے میں ماں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کی کیفیت مسلمان والی ہے, اور ایک دفعہ ماں نے اس کو چھپ کے نماز پڑھتے دیکھا. بہت مارا, باپ آیا اس نے مارا. آخر کار جب مار ہو گئی تو اس نے کہا جو کلمہ مار پڑھنی تھی پڑھ گئی, میں تو مومن ہو گئی, میں اسلام لے آئی. اس کا اسکول جانا بند کر دیا, اس کو گھر میں قید کیا اور قید کی سختیاں کہ یہ چھوڑ دے. پھر کیا نرمیاں محبتیں, یہ کر لو یہ ملے گا یہ دیں گے. اس نے کہا نہیں, اللہ محبب الینا الایمان, اللہ یہ کلمہ اور ایمان میرے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب کر دے. وزینہ فی قلوبنا, اور میرے دل میں اتنا مزین اور منور ہو جائے کہ اس کے علاوہ میرے دل کا کوئی اور زیور ہو ہی نہ, یہی میرا زیور ہو. وَقَرَّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اس کی وجہ سے ساری چیزوں سے مجھے کراہت ہو جائے. وہ کفر ہے, فسوق ہے, وہ عصیان ہے, وہ خطا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ, اللہ ایسے لوگوں سے میں شامل کر دے جنہیں تو نے رشد و ہدایت دی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ, ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے رجسٹر میں نیک بندے یا تیرے ولی ہیں ان میں شامل کر دے. آخر کار انہوں نے بچی کو زہر دے دیا اور بچی مر گئی. گھر کے اندر اس کو دفن کر دیا اور اطلاع کی کہ سکول گئی تھی, کوئی اغوا کر کے لے گیا. رونا پیٹنا رہا, گھر میں پریشانی رہی. گھر کے اندر کے کمرے میں اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا. سال گزر گئے, قصہ پاری نہ ہو گیا, لوگ بھول بھال گئے یہ کیا ہوا کیسے ہوا, سب کچھ بھول گئے. بھولنے بھالنے کے بعد تقسیم ہند کا اعلان ہوا 1947. وہ ہندو خاندان چلا گیا, وہاں سے کوئی مسلمان خاندان آیا, اس گھر میں رہا. 1952 میں وہ جگہ کمزور ہو گئی جہاں انہوں نے دفن کر کے اس کو, قبر تو بنائی تھی, گڑھا کھود کے بس دفن کر دیا. ہوا یہ کہ ایک بڑی الماری اٹھانے لگے تو الماری نیچے دھس گئی, اینٹ نیچے دھس گئی, اور اینٹ کو بناتے ہوئے بہت ساری اینٹیں دھس گئیں اور پورا جسم کا قبر کا نقشہ بن گیا اینٹیں دھسنے میں, کہ محسوس ہوا کہ یہاں کوئی گڑھا کھودا گیا ہے. پورا نقشہ بن گیا اور انہیں کھولا. جو مقامی مسلمان رہتے تھے ان میں سے ایک صاحب کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ اسی بچی کی قبر ہے. عام تو ہم بھی شک میں تھے کہ بچی ایک دم غائب کیسے ہو گئی,
یہ اسی کی قبر ہے. کھودا تو اس کی میت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی تھی, ہر چیز صحیح پڑی ہوئی تھی, ہر چیز صحیح پڑی. اس کو اٹھایا, علماء سے پوچھا, جو بھی تدفین کی ترتیب تھی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا. رات کو اس خواب میں آئی اس خاتون کی جس نے پہچان کی تھی کہ یہ ہمارے پڑوسی تھے, عمر کی بڑی خاتون تھی. اس طرح یہ ہوا, پہچان خواب میں آئی کہ میں جس وقت آپ نے مجھے اٹھایا تھا میں اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہی تھی, اور جس وقت مجھے زہر دیا گیا تھا, میرے ماں باپ نے مجھے زہر دیا تھا, اس نے خود بتایا مجھے زہر دیا تھا اور میں نے کلمہ نہیں چھوڑا تھا, اور سارا قصہ سنایا, میں نے اس طرح سختیاں برداشت کی, اور پھر مجھے زہر دیا اور مجھے علم تھا یہ کھانے میں زہر ہے. ان کی آنکھیں, ان کی کیفیت میرے ماں باپ کی بتا رہی تھی, جس میں میرے لیے نفرت بھی تھی اور درد بھی تھا. تھی تو اولاد تو تھی. اور کہا میں نے وہ زہر لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ اس زہر سے اگر میں مر جاؤں تو میری کلمے والی موت مجھے عطا کرنا, اور مجھے کلمے والی موت ملی, اور آج اللہ کی نعمتوں میں جنت میں ہوں. بس ایک افسوس ہے, وہ افسوس یہ ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں نہیں آ سکیں گے, وہ کلمے کی موت نہیں مرے. اللہ پاک اپنے بندوں کی محبت میں وہ رحمتوں کے جھروں کے بھیجتا ہے کہ خود بندے بھی حیران ہوتے ہیں اور فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں. خالق ہے, سارے مخلوق ہیں, چاہے فرشتے ہوں یا انسان. اپنے بندوں سے محبت, الفت اور آخری محبت اور آخری شفقت, اور جو شخص اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت میں لگ جاتا ہے. یہ اس کریم کا ایک خاص نظام ہے. جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے میرا رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے. سلام بھیجنے والا اصل میں ایک پیغام دے رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری سلامتی کا خیر, تیری سلامتی کی اور خیر خواہی چاہتا ہوں کہ تو سدا سلامت رہے, دکھوں سے, حادثوں سے, تکلیفوں سے, مسائل سے, مشکلات سے, پریشانیوں سے, الجھنوں سے, ناکامیوں سے, ٹھوکروں سے, فقر سے, فاقے سے, غربت سے, تنگ دستی سے, جادو سے, جنات سے, مسائل سے, مشکلات سے, نظر بد سے, حاسدین سے, شر سے, فساد سے. یہ اصل میں سلام کرنے والا یہ پیغام دیتا ہے کہ تجھ پہ سلامتی ہو. آج لقمہ کھایا ہے تو کل بھی کھاتا رہے, آج گھونٹ نگلا ہے تو کل بھی نگلا رہے. ایسا نہ ہو یہ گھونٹ نہ نگلے اور تجھے پلاسٹک کا پائپ لگ جائے اور اس کے ذریعے غذا جانی ہو. تجھے میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں. آنکھ بند ہے تو کل کھل بھی جائے, کھل گئی ہے تو بند بھی ہو جائے. منہ کھلا ہے تو بند ہو جائے, پھر بند ہے تو کھلا رہ جائے. قدم اٹھے ہیں تو اٹھتے رہیں, کوئی فالج, کوئی پیرالائز, کوئی بیماری ایسی نہ ہو تیرے قدم ہی نہ اٹھ سکے. آج پہلو بدل رہا کل بھی بدلتا رہے. کوئی ایسی تکلیف, ایسی پریشانی, ایسی الجھن نہ ہو کہ تجھے پہلو بدلنے میں مشکل ہو جائے. ایک بندہ صرف سلام کے ذریعے اصل میں سارا پیغام یہی دیتا ہے. جسے بظاہر ہم سلام کہتے ہیں وہ سارا پیغام یہی, یعنی اس لفظ سلام کے اندر یہ ساری دعائیں, یہ ساری کیفیتیں اور یہ سارے احساسات چھپے ہوئے ہیں. یقین جانیے بعض اوقات لفظ سلام کو اور مجھے سلام کرنا ایک جمعدار نے سکھایا تھا. میں روزانہ کالج جاتا تھا. ایک گھر کے اندر سے ایک گلی تھی, گلیوں سے نکل کے شارٹ میں سڑک پہ جاتا تھا, پھر وہاں سے کالج جاتا تھا. ایک جمعدار کھڑا تھا تو اس نے اپنے انداز میں مجھے بات کی, اپنے انداز سے, اور مجھ سے کہنے لگا خان صاحب آپ ہمیں کبھی سلام نہیں کرتے, ہم جمعدار ہیں, غریب ہیں, اس لیے. ایسی بات چوٹ لگی, ایسی چوٹ لگی. یعنی اس وقت میرے بھی گزرنے کا وقت ہوتا تھا اور اس کا جھاڑو اور نالیاں صاف کرنے کا وقت. ایسی چوٹ لگی. پھر اگلی چوٹ ایک بندے نے ماری, وہ بھی کالج میں, جس کا واقعہ میں نے کئی بار سنا ہے. پہلی چوٹ تو اس بندے نے کہ مجھے سلام کرنا چاہیے ہر کسی کو. کل کی بات ہے, میں بیٹھا تھا تو ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ کو 3 دفعہ سلام کیا. کسی سوچ میں گم تھا. میں نے کہا جی میں آپ کو 3 دفعہ جواب دیتا ہوں. پھر میں نے اس کو 3 دفعہ جواب دیا. درود محل میں بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا جی آپ کو میں نے 3 دفعہ سلام کیا. کسی خیال میں سوچوں میں بیٹھا, میں نے سنا ہی نہیں. وہ جو اگلی چوٹ کہ صاحب کو دیکھا ایسے
लड़खड़ा के चलते थे जैसे उनकी टांगें लकड़ी की बनी हुई हैं या मसनूई बनी हुई हैं, और बहुत तेज चलते थे और हर किसी को अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, हर किसी को सलाम करते थे, हर किसी को सलाम। वो वक्त मेरे कॉलेज जाने का होता था और बाज़ औक़ात आने का भी होता था। कॉलेज से वापसी 2 बजे छुट्टी होती थी। एक दफा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? उसने जो अपना वाक़या सुनाया, मैंने इसको कई बार तफसील से सुनाया हुआ है। कहने लगा कि मेरे ऊपर से बहुत बड़ा ट्रक गुजर गया, निचला धड़ हड्डियां चिकना चूर हो गया। मुझे जब होश आया तो उन्होंने कहा जी यहाँ दस्तखत करें कि आपकी निचली दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी, अगर ना काटी तो या ये हड्डियां अंदर गल जाएंगी और कीप पड़ जाएगी जिसे इन्फेक्शन कहते हैं, या यह है कि ये पत्थर की हो जाएंगी और सारी जिंदगी तुम्हें इसका बोझ नहीं उठा सकोगे। तुम्हारे धड़ को हम इसके वजन से हटाना चाहते हैं, फिर मसनूई टांगे लगा देंगे, बिसाखियां होंगी, जो भी हो। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी टांगे नहीं कटता नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता। इनकार कर दिया। मैं ठीक हो गया, सेहतियाब हो गया, लेकिन टांगे निचले कोई पता नहीं होता था, मक्खी बैठी है, चींटी काट रही है, कोई खबर नहीं थी, निचला धड़ खत्म। कोई अरसा पड़ा रहा। एक दफा एक साहब इयादत करने लोग आते थे, तसल्ली दे के चले जाते थे। एक साहब आए, तुम ऐसा करा करो, व्हील चेयर में बैठ के अपने दरवाजे में बैठ जाया करो, आते जाते को सलाम किया करो। कोई अल्लाह का वली होगा ऐसा जो कहेगा वालेकुम अस्सलाम, बस तेरा काम बन जाएगा, अल्लाह के वली की दुआ लग जाएगी। क्या पता किस रंग में कोई खिजर है, किस रंग में कोई वली है, किस रंग में कोई करीम का दोस्त है, और किस कैफियत में अल्लाह का वली है कि बाजार समझ ही नहीं आती। हम तो जाहिर को देखते हैं, वो दिल की दुनिया तो वो करीम जाने। कोई किसी दुर्वेश की तुझे दुआ लगेगी वो तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे ये दलील जो उसकी बात थी, ये छोटी सी, मेरे दिल को लगी, बहुत लगी। मैंने कहा ठीक है। दरवाजे पे व्हील चेयर में मुझे घसीट के बिठा देते थे, आने जाने वालों को सलाम करता था, आने जाने वालों को सलाम करता था। फिर मेरे जी में आया कि ये नफा थोड़ा है, इसको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। कुर्सी मेरी घसीट के चौक पे रख देते थे, वहां लोगों की आमद रफ्त ज्यादा थी। बस सारा दिन लोगों को अस्सलाम वालेकुम, जवाब कोई दे ना दे, कभी जवाब का इंतजार न करें। यहां तक फरमाया जो बंदों को सलाम करता है, फरिश्ते उसके सलाम का जवाब देते हैं। हमारे लिए तो फरिश्ते ही काफी है, फरिश्ते उसके सलाम का जवाब देते हैं, हमारे लिए तो फरिश्ते ही बहुत है। और वहां मैंने फिर सलाम करना शुरू कर दिया, लोगों को बहुत कसरत से करते 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 कुछ ही अरसे में मैंने महसूस किया मेरे जिस्म के अंदर एक ताकत आ रही है, एक कुव्वत आ रही है, और मेरी टांगों के एहसास बढ़ रहे हैं। सलामती लौट के वापस आती है, बद्दुआ लौट के वापस आती है, लानत लौट के वापस आती है, लानत लानत लौट के वापस आती है। सारा दिन बाद बंदों का काम लानतें देना, बद्दुआ देना। उन्हें इल्म नहीं है कि जिसको लानत दे रहा है वो बाज़ औक़ात इस काबिल नहीं होता कि लानत के काबिल हो। कोई हजारों लाखों में से होंगे भी सही, पर लाखों लानत के काबिल नहीं होता, और ये लानत दे रहा है, घूमती है और घूम के वापस आके इसी के गले में लानत तोक बन के इसके गले में, और बाज़ औक़ात में नस्लों तक चलती हदीस आए, हदीस मुबारक है। और इस तरह दुआ और इस तरह सलामती, सलाम करने वाला सलामतियां बिखेर रहा है। अल्लाह का नाम है या सलाम हो, सलाम अल्लाह का नाम है। हर नाम के अंदर खैर है और सिफात है, और हर नाम के अंदर एक बरकत है, और हर नाम नूर से मुज़य्यन मुनव्वर है। हर नाम के अंदर शिफा भरी हुई है, राहत भरी हुई है, रहमत भरी हुई है, खैर भरी हुई है, बरकत भरी हुई है। अल्लाह जल्ल शानु के ये सिफाती नाम है, इनमें भरा हुआ है सब कुछ। अच्छा, हमें इसका थोड़ा सा पता है अल्लाह के यहाँ इसकी क्या, इसमें क्या खैर है, और अल्लाह के यहाँ इसमें क्या बरकत है, मेरा रब ही जाने। अब इसने जो सलाम किया वो इसकी तरफ चीज लौटना शुरू हो गई, बस यही मतलब था, वो चीज लौटे इसकी तरफ। कहने लगे मेरे पाँव में, टांगों में ऐसा सांस बढ़े,
وہ خیر لوٹنا شروع ہوئے اور اس کے کاموں کے احساسات بڑھنا شروع ہوئے، اس کے اندر کی کیفیات، احساسات، بس یہی تھا، اسے یقین ہو گیا۔ اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، غور سے یہ فکرہ میرا یاد رکھیے گا ہمیشہ، اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، کسی وظیفے، کسی دعا، کسی عمل کا کمال دکھاتے ہیں، تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ بندے تو یہ یقین آ جائے کہ ہم ہیں اور تاثیر بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ آج بھی وحی کی برکات موجود ہیں، دوسرے لفظوں میں وحی کی برکات، قرآن وحی اور فرمان مصطفیٰ وحی، قرآن بھی وحی اور فرمان مصطفیٰ بھی وحی، میرے وحی ہے، عرشوں سے آئی ہے، اور آج بھی اس کی برکات موجود اور 100% موجود، اس کی تاثیر، اس کا کمال موجود ہے، یقین ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر آہستہ آہستہ بیساکھیاں لی، سہارے لیے، سلام والا عمل نہ چھوڑا، اور پھر چلنا شروع ہوا۔ آج وہی ٹانگیں ہیں جس کی ہڈی ہڈی چورا ہے، جس کا حصہ حصہ ٹوٹا ہے، اور وہی میرے ساتھ مجھے چلاتی ہیں، اور میں چلتا ہوں، اور میری چال کا بڑے بڑے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور واقعی ایسا جس عمل کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، یعنی وہ چال پہ پہنچا ہوں، میں اس عمل کو کیسے چھوڑوں؟ میں بات کر رہا تھا اور اس ضمن میں واقعہ سنایا تھا کہ میرے اللہ کو بندوں کی خیر خواہی بہت پسند ہے، اور جو بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے میرے اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بن جاتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ، ایسا کرو، ایسا کرو، اسے ہاتھ ملاؤ، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ، اسے مصافحہ کرو۔ فرشتوں جیسی مقدس نوری مخلوق اس بندے سے آ کے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، راستوں میں کھڑے مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور بیمار ہو جائے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جیوان ہو جائے اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اور ایک حدیث کا فرمان ہے، آقا کا مفہوم ہے، اور حتیٰ کہ پھر یہ کسی کام میں جائے، کسی مقصد کے لیے جائے، کسی منزل کے لیے جائے، کسی مسئلے کے لیے جائے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔